جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا۔ امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث الاعظم میرے اور آپ کے اور پوری دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے۔ اب میں ان کا مرید ہوں، میں حنفی ہوں، میں رفع یدین نہیں کرتا۔ نمبر 2، مسئلہ نمبر 2، رفع الیدین، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، اتحیات سے اٹھ کر اور نماز کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے وقت میں رفع الیدین ہمارے نزدیک سنت ہے، جس کو پابندی سے کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ امام البخاری نے کہا کسی صحابی سے رفع الیدین کا چھوڑنا ثابت نہیں ہے۔ امام البخاری نے صحابہ کی پوری لسٹ گنائی۔ امام البخاری نے صحیح بخاری کے علاوہ اسپیشلی ایک مسئلہ لیا، اس کے اوپر پوری کتاب لکھ دی ان لوگوں کے رد میں جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے، رفع الیدین غلط ہے۔ بخاری سے ہٹ کے اور ایک کتاب ان کی جز رفع الیدین، اس میں انہوں نے ساری روایت کا حساب کتاب کیا ہے پورا، اور وہ روایت اس کے مقابلے میں ذکر کی جاتی ہیں ان کا بھی جو ہے پوسٹ مارٹم پورا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی صحابی سے رفع الیدین نہ کرنا ثابت نہیں ہے، سارے کے سارے صحابہ رفع الیدین کرتے تھے، اور جن صحابہ کے بارے میں رفع الیدین نہ کرنا آیا ہے وہ کوئی روایت معتبر نہیں ہے، کوئی روایت معتبر نہیں، شروعات ہی میں انہوں نے کہا ہے اس کو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رفع الیدین کے قائل کون کون ہیں، یا صرف ہم لوگ ہی کر رہے ہیں 14ویں 15ویں صدی میں۔ امام الترمذی نے اقوال ذکر کیے ہیں، علماء کا سٹینڈ ذکر کیا ہے۔ سنن الترمذی میں امام الترمذی کہتے ہیں وَبِهَذَا يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، اور یہی قول ہے بعض اہل علم کا، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، منہم ابن عمر وجابر بن عبد اللہ وابو ہریرہ وانس وابن عباس وعبد اللہ ابن الزبیر وغیرہم۔ صحابہ میں سے کون کون رفع الیدین کرنے کے قائل ہیں؟ نمبر 1 عبداللہ ابن عمر، جابر ابن عبداللہ، ابو ہریرہ، انس ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر وغیرہ، یہ سب کے سب کیا کرتے تھے؟ رفع الیدین کرتے تھے، صحابہ میں سے رفع الیدین کرتے تھے۔ وَمِنَ التَّابِعِينَ، تابعین میں سے کون کون رفع الیدین کرتا ہے؟ الحسن البصری، الحسن البصری، حسن بصری کرتے ہیں۔ سارے صوفیوں کا ڈانڈے جا کے کہاں ملتے ہیں؟ رفع الیدین کرتے تھے نا، سارے صوفی وہاں جا کے ملتے ہیں۔ حسن بصری سے علم آیا، یہ کیا آیا؟ رفع الیدین بھی آیا نا، وہ نہیں لیتے ہیں۔ ومن التابعین الحسن البصری وعطاء وطاؤوس، عطا بھی اور طاؤوس بھی، ومجاہد ونافع وسالم ابن عبداللہ وسعید ابن جبیر وغیرہم، یہ سب کے سب رفع الیدین کرتے تھے۔ حسن بصری، عطا، طاؤوس، مجاہد، نافع، سالم ابن عبداللہ، سعید ابن جبیر وغیرہ۔ وہ بھی اب امام میں سے دیکھیے کون کرتا تھا، وہ بھی یقول مالک ومعمر والاوزاعی وابن عیینہ وعبد اللہ ابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق، بڑے بڑے امام کو ہم تو 4 ہی جانتے نا، اتنی غریب امت ہے کہ 4 ہی امام۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو کار کے کتنی چاک رہتے؟ 4، پلنگ کے کتنے گھٹے رہتے؟ 4 کا ایسا کرتے ہیں۔ خلیفہ کتنے ہیں؟ 4۔ بڑے فرشتے کتنے ہیں؟ 4۔ تخلیق کس چیزیں سے ہوئی؟ آگ، پانی، ہوا، مٹی، کتنی چیزیں ہیں؟ 4۔ تو 4 بولے امام بھی 4۔ یہ کوئی طریقہ ہے ثابت کرنے کا؟ ہم بھی پوچھیں گے آپ کی ٹانگیں کتنی ہیں؟ 2۔ کان کتنے ہیں؟ 2۔ اوپر نیچے کتنے ہیں؟ زمین آسمان 2۔ سکے کے کتنے ہیں؟ سکے کے کتنے رخ ہوتے ہیں؟ 2۔ تو اس طرح سے 2 ہم کرنے لگے۔ سائیکل کے چاک کتنے ہیں؟ 2۔ تو اگر ایسا آدمی کرے ہمارے بھی 2 ہیں، قرآن سنت،
کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ایسا اگر ثابت کرنے لگے پاگل خانہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا پاگل خانہ ہو جائے گی۔ سیگریگیشن کرنے کی ضرورت نہیں نا، سبھی پاگل خانہ ہے تو پاگل پورا کا پاگل خانہ۔ کوئی 3 والا آئے گا، کسی کو 3 بہت پسند رہے گا، کوئی 3 والا آئے گا، کوئی 4 5 6 7 سے جس کی جو گنتی پسند ہے وہ آئے گا۔ یہ طریقہ ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ائمہ بہت گزرے ہیں، اسی لیے امام ترمذی یہاں ذکر کر رہے ہیں، یہی قول ہے امام مالک کا، امام مالک رفع الیدین کرتے تھے، معمر کا، معمر تو کوئی سنا ہی نہیں، معمر، اوزاعی، امام الاوزاعی بہت بڑے امام میں سے گزرے ہیں، ابن عیینہ، یہ سفیان ابن عیینہ ہے، اور عبداللہ ابن مبارک، اور امام شافعی، اور امام احمد، اور اسحاق۔ اسحاق کون ہے؟ اسحاق ابن راہوی، بعض لوگ غلطی سے راہویہ پڑھتے ہیں ان کو، اس لیے کہ اردو میں ویسے لکھا ہوتا ہے، وہ راہوی ہے، راہوی۔ 3 امام تو یہاں رفع الیدین والے مل رہے ہیں ہم کو، امام مالک ملے، اور امام الشافعی، اور امام احمد ابن حنبل۔ میجورٹی اماموں میں سے ادھر ہوئی نا، جو میجورٹی والے وہ یہ بھول جاتے ہیں یہاں پہ، تو میجورٹی کے پیچھے چلنا چاہیے، اکثریت ہمیشہ صحیح ہوتی ہے۔ تو آپ بتائیے 4 امام ہیں، 4 میں سے 75% رفع الیدین والے ہیں، تو 3 امام رفع الیدین والے ہیں، تو کیوں نہیں مانتے ہیں اس کو؟ عوام کی کثرت ہے، ائمہ کی کثرت نہیں ہے، ائمہ کی اکثریت تو زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ تو 3 امام رفع الیدین کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا باقی تینوں بھی امام رفع الیدین کے قائل ہیں۔ اگر یہ منسوخ تھا، اگر یہ غلط ہے، اگر رفع الیدین کرنا نماز میں خشوع کے خلاف ہے، تینوں کو نماز صحیح پڑھنے نہیں آتی تھی، صحابہ کو نہیں آتا تھا، نہیں معلوم تھا نماز کیسے پڑھتے ہیں، صحابہ، تابعین اور اتنے بڑے بڑے امام یہ رفع الیدین کے قائل ہیں۔